بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شکوک کے بادل چھٹے ہیں۔ سیدہ عائشہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کی باہمی محبت۔ یاروں نے ایسا عجیب ماحول بنا دیا کہ اچھے بھلے صاحبان شعور بھی بے شعور ہو چلے۔ جھوٹ اور کذب سے ایسی تصویر کشی کی ہے کہ سامنے کی بات لوگوں کی نظر نہیں آتی۔ ایسا لگتا ہے کہ آل علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام بشمول ازواج النبی آپس میں کوئی متحارب گروہ تھے۔ یہی معاملہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور خواتین جنت کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ حالانکہ دونوں ایسے آپس میں ایسی محبت تھی کہ مثال کم ملے، لیکن ماحول ایسا بنا دیا گیا کہ اجنبی سے اجنبی لگتی ہیں۔ آپ نے سیدہ فاطمہ کی فضیلت میں بھی کئی احادیث سنی ہوں گی، لیکن کبھی یہ نہ کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ خبر کس نے دی ہے، کون بتائے، کیوں کر بتائے۔ مسلک کے تعصب کی کہ بت نے نہ ٹوٹ گریں گے، یہ مشہور حدیث کس نے نہیں سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کان میں سرگوشی کی کہ تو آپ رو دی، دوبارہ سرگوشی کی تو آپ ہنس دی، لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ اس روز جب یہ ہوا آپ کہاں تشریف فرما تھی۔ پھر یہ قصہ ایسا مختصر کر سنایا جاتا ہے کہ بہت سی کڑیاں گول ہو جاتی ہیں۔ دوستو، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اس روز اپنی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھی تھی۔ جب آپ ہنس دی تو کچھ ہی دیر بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے اس رونے ہنسنے کا سبب پوچھا۔ بیٹی نے ناز سے کہا، میں کیوں بتاؤں، اور بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ ایک روز ماں کو یہ واقعہ یاد آیا تو بیٹی سے پھر پوچھ بیٹھی۔ آپ کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہاں اب میں آپ کو بتا سکتی ہوں۔ پہلی سرگوشی میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جبریل ہر سال میرے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے ہیں، اس بار مگر انہوں نے 2 بار قرآن سنایا، اس سے گمان یہ ہے کہ میرا وقت رخصت آن پہنچا ہے۔ اس پر میں رو دی۔ میرے رونے پر دوسری سرگوشی پر آپ نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہوگی کہ امت کی عورتوں کی سردار ہو؟ احباب، اب اس بات کا تو بہت ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ جنت کی عورتوں کی سردار تھیں، لیکن یہ بات بتائی ہی نہیں جاتی کہ امت کو اس بات کی خبر کس نے دی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے یہ بات کس نے پوچھی؟ جہاں یہ بات ہوئی وہ محفل کس کی تھی؟ اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے دل میں کوئی تنگی ہوتی تو وہ کیوں کر یہ روایت کرتی؟ ظاہر ہے کہ ایسی بات تبھی آگے کی جاتی ہے جب کسی کی محبت کا اظہار مقصود ہو، کسی کی فضیلت بیان کرنا مطلوب ہو، اور صرف یہی نہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت کی اور بھی مشہور روایات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی منقول ہیں۔ یہ روایت کسی نے نہیں سنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی مشقت کی پیش نظر ان میں سے ایک فرمائش کی، جس پر آپ نے ان کو وہ وظیفہ بتایا جس کو فاطمی وظیفہ بھی لوگ بولتے ہیں، تسبیح فاطمہ بھی اسے کہا جاتا ہے، یعنی 33 بار سبحان اللہ اور اللہ اکبر، لیکن مکمل قصہ کوئی بیان نہیں کرتا۔ قصہ یوں ہوا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ خبر ملنے کے بعد جب غلام کی فرمائش لیے اپنے والد محترم و مکرم کو ملنے گئی تو ان کو وہاں موجود نہ پایا۔ اب سوال یہ ہے کہ کہاں موجود نہ پایا، کس کے گھر گئیں جہاں والد نہ ملے؟ جناب وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئی تھی، اور جب بندہ گھر سے نکلتا ہے تو بہتر سے بہتر امکانات کی امید سے نکلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، آپ کو خبر تو نہ تھی کہ آپ کہاں ملیں گے، تو بہترین کا یہی تھا کہ بہترین فرد کے گھر جایا جائے، تو یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تھی۔ آپ ان کے پاس پہنچی اور والدہ محترمہ کو نہ پایا، اگر دل میں کوئی دوری ہوتی تو واپس چلی آتی۔ بندہ دل کی بات اس سے کر سکتا ہے جسے دل کا رشتہ ہو۔ سیدہ واپس نہ آئیں، بلکہ اپنی ماں کو اپنی ضرورت بتا کر چلی آئیں۔ ممکن ہے کہ دل میں بھی رہا ہو جو بیوی نبی کریم کو سب سے محبوب ہیں، اگر ان کی زبان سے فرمائش اگر پہنچے تو کام آسان تر ہو جائے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر مکمل اعتماد کرتی تھی، اور ہاں، یہ واقعے کی راوی سیدہ علی رضی اللہ عنہ ہیں۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی منقبت میں اس کے علاوہ بھی بہت سی روایات موجود ہیں جن کے ایک ایک لفظ سے آپس کی محبت جھلکتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے میں مشابہت کسی میں فاطمہ سے زیادہ نہیں دیکھی۔ ایک بار کسی بات پر نبی کریم اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں اختلاف ہوا تو سیدہ عائشہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ فاطمہ سے پوچھ لیجئے کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتی۔ اب احباب سے سوال ہے کہ بندہ اپنی وکالت کے لیے ہمیشہ کسی کو لے کر آتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس سے قلبی تعلق ہو، دلی تعلق ہو اور محبت والا تعلق ہو۔ اہل اسلام میں جو چند ایسی احادیث ہیں کہ جن کو کہا جا سکتا ہے کہ کلمے کی طرح ہر مسلمان کو آتی ہیں، ان میں سے شاید یہ بھی ہو کہ جب کسی قبیلے کی عورت نے چوری کر لی اور اس پر سزا کی معافی کی سفارش لیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو کہا گیا، اس سفارش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخی جملہ بولا گیا، والذی نفسی بیدہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس روایت کو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے انتہائی زیادہ محبت کی دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور حدیث کے الفاظ بھی اسی پر دلالت کرتے ہیں۔ جب انسان اپنی کسی ایسی بات میں زور پیدا کرنا چاہتا ہے کہ تو یہ اختیار کہتا ہے کہ میں اپنے سگے بیٹے کی بھی فلاں بات نہ مانوں۔ دوسرا کیا ہے، اسی لیے علماء امت نے اس حدیث کو ہمیشہ سیدہ فاطمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ سے نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے طور پر بھی بیان کیا گیا۔ دوستو، اس حدیث کی راوی بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ محبت کی ابدی اور انصاف کی حتمی دلیل یہ ہے کہ حدیث بیان کرنے والی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے دل میں اپنی بیٹی کے بارے کوئی معمولی سی کمزور بات ہوتی تو کبھی تو سامنے آتی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہم نے 3 احادیث بیان کی۔ کیسی عجیب بات ہے کہ تینوں میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی بیٹی کی عظمت کی گواہ بنی کھڑی ہیں، حتیٰ کہ سیدہ کی جنت کی خواتین کی سرداری کی دربار رسالت سے مل پروانہ بھی امت کو اگر سنایا تو اسی ماں نے سنایا کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیٹی فاطمہ سے فرمایا تھا کہ اے بیٹی، کیا تو پسند نہیں کرتی کہ جو میں پسند کرتا ہوں؟ بیٹی نے کہا کیوں نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تم اس عائشہ سے محبت کرو۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2581، صحیح مسلم حدیث نمبر 2441۔ اور دوستو، جو روایات آگے بیچ میں نے شروع میں سنائی ہے اس کا حوالہ بھی یہی ہے، صحیح بخاری اور مسلم 245 نمبر 2 صحیح بخاری، 5361 نمبر 3 جامع ترمذی، 3872 سنن ابی داؤد 5218، مسند ابی اعلی 8700، اور صحیح بخاری 3475، صحیح مسلم 1688۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو۔